کہ معلوم ہوتا ہے کہ موت ہمارے بالکل قریب سے ہو کر گزر گئی اور آپ سڑک کراس کر رہے ہیں اور اچانک گویا کہ کسی نے خود محسوس کیا جاتا ہے کسی نے دھکا دے کر آپ کو ایک طرف کر دیا، اس لیے کہ بہت تیز رفتار گاڑی آپ کو کچل کر نکل سکتی تھی. تو یہ تمام چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ اس کی موت ہے. جو وقت اللہ نے موت کا متعین کر دیا اس وقت تک تو انسان کو چلنا ہی ہے نا. اس سے پہلے آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی واقع ہونے والی شے واقع نہیں. پہلی بات جو بارہا میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سورہ زمر اور سورہ مومن یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے. دونوں ہی صورتوں کا ایک مرکزی مضمون ہے. سورہ زمر کا مرکزی مضمون ہے عبادت، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی عبادت اپنی بندگی کو خالص کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اور سورہ مومن کا اصل مرکزی مضمون کیا ہے؟ دعا صرف اللہ سے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو صرف اللہ کو، اپنی اطاعت کو، اپنی فرما برداری اور بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اس وقت ہم مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے 5ویں گروپ پر ہیں، جس کا آغاز ہوا تھا سورہ سبا سے اور جس کا اختتام ہوگا سورہ حجرات پر. یہ کل 16 صورتیں ہیں جن میں سے 13 صورتیں مکی ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک، اب ہم تقریباً اینڈ پر پہنچ رہے ہیں. اور مدنی صورتیں کل 3 ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات. اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوا تھا وہ بہت ہی ایک شاہانہ انداز تھا اور قرآن حکیم کا بڑا ایک منفرد مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اضافت کے ساتھ لے کر آئے، مرکب اضافی کی شکل میں. آپ کو شاید یاد ہو وہ الفاظ جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھے تھے 3ری آیت میں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا اللہ. وہ ذات کے جو گناہوں کی معاف فرمانے والی ہے، غافر الذنب، قابل التوب ہے، توبہ کی قبول فرمانے والی، شدید العقاب، عذاب دینے میں سزا دینے میں بڑی سخت ہے، اور ذو الطول بڑے اختیار والی ہے، بڑی طاقت والی ہے. تو یہ اضافت کی جو تراکیب ہے اس میں یہ قرآن حکیم کا اسی سورہ مبارکہ میں پھر آگے بھی ہم نے پڑھا تھا رفیع الدرجات، یہ بھی مرکب اضافی کی شکل میں ہے کہ درجات کا کے بلند کرنے والی ذات. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا تھا، وہ آیت چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت اونچے درجوں والی ذات وہ اللہ کی ہے. یہ انسانوں کے درجات میں مزید افزودگی کرنے والی، اضافہ کرنے والی وہ ذات بھی اللہ کی ہے. پھر فرشتوں کا خاص طور پر اہل ایمان کے حق میں دعا کرنا. قرآن حکیم میں 2 یا 3 مقامات ہیں کہ جہاں اس دعا کا ذکر ہے، اور یہاں جو آیت ہم نے پڑھی تھی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. وہ کہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، مراد ہیں فرشتے، اور یہ بڑے بزرگ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، جس کے لیے حدیث میں ایک اصطلاح حملۃ العرش بھی آیا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اللہ کے عرش کو تھامے رکھنے والے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو اور فرشتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کی حمد بھی کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے حق میں. اب یہ معلوم ہوا کہ اس سے بلند درجہ آپ اور کیا سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں جو اہل ایمان ہیں، جو صادق الایمان ہیں. اور 3 آیات میں وہ دعائیں آگے نقل ہوئی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کا میں ذکر آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ کہ ایک خاص طور پر استغفار کرنا فرشتوں کا اہل ایمان کے حق میں. اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں ہم نے وہ جو آیت پڑھی تھی، رکوع غالباً 3 تھا، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. یہ بھی بڑا منفرد مقام ہے قرآن کا کہ پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا. ہم تو صرف ایک ہی موت کے قائل ہیں نا، اور وہ ہماری طبعی موت ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو جس دروازے سے گزرنا ہے.
کچھ لوگ جو ہے اس دروازے سے گزر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے، وہ عالم برزخ میں ہے، لیکن یہ کہ ہم پر وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ دروازہ ہے، وہ موت کا دروازہ، اس سے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ربنا امتنا اثنتین، اے پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، ہمیں موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔